الحمد لله الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان غفر لهما قبل أن يتفرقا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، کل کے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے حروف مقطعات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے شروع کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم حامیم یاسین۔ ان کے بارے میں مختلف اقوال آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کیے تھے۔ تو آج کا یہ درس قرآن ہے، یہ مومنین کی صفات کے بارے کے اندر ہے کہ مومن کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر، مجھے قسم ہے زمانوں کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ اب اس خسارے سے باہر کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل کیے، یعنی نیک عمل کیے۔ تو صاحب ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر مومنین کی صفات پائی جائے، متقی کی صفات پائی جائے۔ تو قرآن مجید نے متقیوں کی صفات کے اوپر بات کرتے ہوئے متقیوں جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے: الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کو جامع ہے، اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتے ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ اس کو موت آئے گی۔ وہ تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ یعنی ہم دیکھیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمارے باپ بھی ہے، ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اسے کوئی عیب لاحق نہیں، اور وہ مبرہ ذات ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے، اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے درمیان بھی جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اور دعا کرو کہ جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے، کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہر ایک کو نظر آتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ ہمارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں جو ہماری نیکیاں اور بد لکھتے ہیں۔ اسی طرح جنت دوزخ پر بن دیکھے ہمارا ایمان ہے، پل صراط، میدان حشر بن دیکھے مانتے ہیں، قبر کی راحت اور تکلیف کو نہیں دیکھا مگر اس پر بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، پہلی صفت ان کے اندر کیا ہو کہ وہ بن دیکھے ایمان لیں۔ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، فرشتوں پر،
و کتبہ تمام کتابوں پر، و رسولہ اور تمام رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ہم یہ سارے بات کا اقرار کرتے ہیں، والقدر خیرہ اچھی باتوں پر، و شرہ اور بری باتوں پر، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور مر جانے کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ تھی میرے بھائیوں بتوں کی صفت۔ اسی طرح جنت دوزخ پر بھی جب ایمان ہوتا ہے، پل صراط پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، تو ہمیں یہ چیزوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان، حالانکہ کسی انسان نے جنت کو نہیں دیکھا، کسی انسان نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو جنت کی بات آ گئی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جنت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جو ہے ان کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کی جن کے زندہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں کی اتنی خدمت کرے کہ جنت بھی ان کی طالب ہو جائے کہ یہ بندہ میرے اندر کب آئے گا، میں اس کی طالب ہوں۔ فرمایا کہ جو ماں ہے یہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور جو باپ ہے یہ دروازہ ہے۔ جنت تو لے لے لیکن دروازہ نہ کھولے، جنت کو ہم نے کیا کرنا؟ تو باپ کی بھی قدر و قیمت کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ کو لفظ اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اف کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کام کہا اور ہمارے نکل جائے اسی نہیں کر دے۔ یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو لفظ اف بھی کہیں، کیونکہ انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، انہوں نے تمہارے کھانے پینے کا اور تمہاری مقصد کی تربیت کا سارا نظام اٹھایا ہے، تو تمہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ تم ان کے سامنے اکڑ جاؤ۔ جب ماں باپ کے سامنے اولاد اکڑتی ہے تو گویا سمجھ لو کہ اس میں ماں باپ کا قصور ہے کہ ماں باپ نے ان کو نیک تربیت نہیں دلائی۔ اگر نیک تربیت دلائی ہوتی تو کبھی بھی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی گریبان تک نہیں پہنچتی۔ دوسری صفت، آج صرف اور صرف 2 صفتیں بیان کریں گے۔ تو متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکرے مارتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بستی کے نوجوانوں کو اکٹھا کروں، اکٹھا کرنے کے بعد کچھ ایندھن جمع کروں، ایندھن جمع کرنے کے بعد ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اور ان سب کو جلا دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ابھی گھروں میں نماز درکنار، ہم تو گھروں کے اندر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اول تو نماز پڑھنے کی یہ اتنی بڑی مقصد ہے کہ سزا دے رہے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام ہو، سر میں درد ہو جی، بڑا ضروری کام ہے جی، بھینسوں کے لیے چارہ لے کے آنا ہو جی، بہت ضروری کام ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرعی کام نہیں ہے، ان کو شریعت کام نہیں کہتی۔ آپ یہ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہو، آپ یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کام کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ، جس شخص نے نماز چھوڑ دی متعمدن، جان بوجھ کر، فقد کافر، پکی تحقیق پختہ بات ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ اکیلا نماز کا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان کسی بھی حال کے اندر نماز نہ چھوڑے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں سے پڑھے، اگر اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا تو دل کے اندر نیت کرے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک انسان مقیم ہے، یہاں رہتا ہے تو 4 رکعت پڑھے گا، لیکن جیسے ہی وہ مسافر 72 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کیا تو اس کو نماز معاف نہیں ہے، 4 کے بجائے 2 ہوگی ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہو، ٹخنے اس کے کام نہ کرتے ہو، یا بیمار ہو، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر ہے، اتنا سفر ہے کہ رستے کے اندر اندھیرا ہے، اس کو خدشہ ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو اس مجبوری کے تحت وہ گھر میں نماز پڑھے، لیکن کوشش کرے کہ پھر بھی مسجد آنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ لیکن وہ بات پھر کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ گھر میں نماز
پڑھ کر اللہ کے نبی کی اتنے وعیدیں ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ جہنم کے اندر کافی لاکھ سال رہے گا۔ مختلف روایتیں آتی ہیں 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مردوں کے لیے نہیں ہے ساری، یہ عورتوں کے لیے بھی حدیثیں ہے کہ جب اللہ رب العزت کے نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو پیار محبت کے ساتھ کیا کرے؟ نماز کی تلقین کرے، اور جب وہ